خدا باپ کے عظیم جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ میں خدا کا نہایت شکر گزار ہوں کہ خدا جو محیب ہے اور ایسے مواقع بخشتا کہ اپنے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایسے ذرائع عطا کرتا، جیسا کہ ٹی وی چینل ہمارے پاس بہترین ذریعہ ہے، اور میں خداوند کا نہایت مشکور ہوں جس نے مجھے آج یہ موقع دیا تاکہ میں شائن سٹار ٹی وی کے توسل سے آپ سے کلام کی باتیں شیئر کر سکوں۔ اور اس کے بعد میں خدا کے خادم پاسٹر عاشر منچا کا نہایت مشکور ہوں جن کے توسل سے ہی مجھے یہ موقع ملا کہ میں ٹی وی چینل پر آ کر خدا کے کلام کو ریکارڈ کرواؤں، اور وہ مختلف جگہوں پر جہاں جہاں شائن سٹار ٹی وی دیکھا جا رہا ہے وہاں وہاں خدا کا کلام پہنچے۔ اور اس کے بعد میں شائن سٹار ٹی وی کی ٹیم کا نہایت مشکور ہوں جو اس وقت اس پیغام کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو آئے ہم خداوند کے کلام کو آج اپنی روحانی برکت اور تازگی اور بڑھوتی کے لیے خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، چونکہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ مسیح یسوع کی پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اب ہر طرف سے، ہر ایک گاؤں دیہات، ہر ایک علاقے، شہر، ملک کے اندر جگہ بہ جگہ جو ہیں وہ تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ یعنی مسیح کی پیدائش کے توسل سے آپ وہ امیر و غریب و دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پرجوش ہے، اور میں اور آپ خدا کے کلام میں سے آج اسی متعلق سیکھیں گے۔ کلام خدا میں سے آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور میرے ساتھ کھولیں۔ جتنے اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کو انکرج کرتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی بائبل لیں اور میرے ساتھ خدا کے کلام کو دیکھیں۔ متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت سے ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت سے خدا کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں یوں مرقوم ہے، پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ثابت ہو۔ میں اور آپ آج خدا کے کلام میں سے اس متعلق سیکھیں گے کہ ہمیں اپنے نجات دہندہ کی پیدائش کے دن کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا ہے، کیونکہ بہت ضروری ہے ہمیں یہ معلوم ہو کہ جس نجات دہندہ کو خدا باپ نے زمین پر بنی نوع انسان کی بحالی، نجات، بڑھوتی اور ہر ایک بلیسنگ کے لیے دنیا میں بشری جامہ پہنا کر بھیجا، اس کی پیدائش کے دن کی سیلیبریشن وہ کس طرح سے ہونی چاہیے یہ ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر جب ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں 21ویں آیت کو، متی کی انجیل پہلا باب اس کی 21ویں آیت میں، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یعنی یسوع مسیح کا پیدا ہونا اس لیے زمین کے لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے، یا بہت ہی زیادہ ان کے لیے ایک بڑا دن اس توسل سے ہے کیونکہ مسیح دنیا میں نجات دینے آیا۔ مسیح یسوع اس دنیا کے لوگوں کو نہ صرف گناہوں سے، ہر ایک تکلیف، دکھ، مصیبت سے وہ نجات دینے کے لیے آیا۔ یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام خدا میں کچھ یوں مرقوم ہے کہ فرشتہ یوسف سے کہتا ہے وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور دنیا کے اندر ہر انسان آج اگر ہم دیکھیں تو اپنے گناہ کی اس غلاظت کے اندر گرفتار جب ہوتا تو اسے کوئی ایسا اور حربہ یا کوئی چیز گناہ سے آزاد نہیں کروا سکتی۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، اگر کوئی شخص کسی بیماری میں ہے، وہ اس بیماری کے اندر جکڑا ہوا ہے،
تو ہو سکتا ہے اس کے لیے میڈیسن جو ہے اسے نجات راحت عطا کر دے، لیکن انسان اگر گناہ کے اندر ہے تو گناہ کے اندر ماں سوا یسوع مسیح کے کوئی اور آپ کو نجات نہیں دے سکتا۔ اب مسیحا کی پیدائش جو نجات دہندہ ہے اس کو ہم کس طرح سے سیلیبریٹ کریں، اس کو ہم کس طرح سے منائیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کی ساخت اور اس کی سیلیبریشن جو ہے، ہم اگر اس نوعیت سے دیکھیں، گو ہر طرف چراگاہ ہوتا ہے، گو ہر طرف لوگ جوش و خروش کے اندر اس پیدائش کے دن کو منانے کے لیے گلیاں، چرچز، گھر، ادر جو کام ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، جگہ بہ جگہ سٹار چرنیاں لگائی جاتی ہیں، لیکن جو باطنی سسٹم ہے، باطنی سیلیبریشن ہے، وہ آج مجھے اپنی مسیحی قوم کے اندر کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں گزرے 2006 سے خدمت کے کام کو سر انجام دے رہا ہوں، اور ان تقریباً 2015 سے لے کر 2021 تک کے عرصہ کے اندر میں نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ گلیاں تو سج رہی ہیں، گلیوں کے لیے تو پرجوش ہیں، مکان سجایا جا رہا ہے اپنا، اس کے لیے پرجوش ہیں، چرچ اس کے لیے پرجوش ہے، لیکن جو باطنی ہے، جو خود کی خوشی ہے، اس کے اندر، اس سیلیبریشن کے اندر کمی وقوع پذیر ہو چکی ہے۔ سبب کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس نجات دہندہ کی پیدائش کے دن کے ساتھ اپنی خوشیوں کو بھی پرائرٹی دے دی ہے، اپنی گھریلو، اپنی زندگی کی جو خوشیاں ہیں ان کو بھی اپنا پہلا درجہ دینا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج مسیح کی پیدائش کی جو خوشی ہے باطنی طور پر، شخصی طور پر، اس میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں اور آپ یہاں پر دیکھتے ہیں تو کلام خدا میں مجھے اور آپ کو یہاں پر یوسف سے فرشتہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ان کو ان کے گناہوں سے، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ کس قدر عظیم بات ہے کہ بنی نوع انسان کے گناہوں سے رہائی دینے والا عرش کو چھوڑ کر فرش پر آیا، جو کلمہ خدا ہے، جو باپ کے ساتھ اس وقت جب زمین اور آسمان کو کریٹ کیا گیا، کائنات کی ساری چیزوں کو بنایا گیا، اس وقت اس کے ساتھ ہے، اس نے بشری جامہ پہنا تاکہ میرے اور آپ کے درمیان آ کر رہے، میرے اور آپ کے درمیان آ کر ہماری طرح زندگی گزارے، صرف اس لیے تاکہ میں اور آپ گناہ سے نکل کر، گناہ سے نجات پا کر، گناہ سے چھٹکارا حاصل کر کے اس نجات دہندہ کے توسل سے ابدی زندگی، ابدی مقام کے اندر داخل ہونے والے ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ آج اس سیلیبریشن کے اندر میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں، اس کا ایک ریزن ہے، کیونکہ اگر ہم 90 کے عرصے میں جاتے ہیں تو غالباً اس وقت ہمارا بچپن کا دور تھا، اور عموماً ہم نے اپنے علاقہ کے اندر اس چیز کو دیکھا، اور جب بھی کرسمس آتا اس دوران نہ تو کوئی فیملی شادی بیاہ کا پروگرام رکھتی، نہ ہی کوئی فیملی کوئی اور اپنے گھر کی سیلیبریشن کو پرائرٹی دیتی۔ وہ کہتے کہ اس مہینہ کے اندر، یعنی جیسے ہی دسمبر کا آغاز ہوگا، چونکہ اس وقت ایک برادری سسٹم ہوتا علاقہ کے اندر، اور برادری جو ہے وہ بیٹھتی، اور اگر کسی شخص نے اپنی بیٹی بیٹے کی شادی کرنی ہوتی تو اسے تاکید کی جاتی کہ آپ دسمبر کے مہینہ کو چھوڑ کے اور کوئی مہینے جو ہیں ان کو آپ سلیکٹ کر لیں، ان میں آپ اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کیجئے گا اس مہینہ کے اندر میں۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہی دسمبر سٹارٹ ہوتا، لوگ منگنیاں، بیاہ شادیاں، جیسے دسمبر ہی ہے
جس میں سب کچھ ہونا ہے، دسمبر ہی ہے جس میں سارے کام سر انجام دیے جانے ہیں۔ تو اٹس مین کہ آج ظاہری طور پر تو ہم سیلیبریشن کے اندر پورے اپنے جوش کو دکھا رہے ہیں، لیکن شخصی طور پر ہم سیلیبریشن سے قاصر ہو گئے ہیں، اس میں کمی آتی چلی جا رہی ہے۔ عموماً دسمبر کے مہینہ میں جیسے ہی شادیاں ہوتی، لوگ شادیوں کے اندر مصروف، لیٹ نائٹ آ رہے ہیں، پھر چرچ سے بھی آؤٹ ہو رہے ہیں۔ اسی لیے یہاں میرا اور آپ کا خدا مجھے اور آپ کو تاکید اس بات کی کر رہا ہے کہ نجات دہندہ زمین پر ہوگا، زمین پر پیدا ہو کر میرے اور آپ کے درمیان ٹھہرے گا۔ اگر ہم خوشی کے متعلق دیکھتے ہیں تو کلام خدا میں مجھے اور آپ کو لوکا کی انجیل کہ اس کی سیلیبریشن جو ہے وہ کس طرح سے، کس نوعیت سے ہمیں منانی ہے، لوکا کی انجیل اور اس کے دوسرے باب کو جب ہم دیکھتے ہیں 13ویں آیت سے، تو بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرشتگان کی خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ عرش کو چھوڑ کر فرش پر نجات دہندہ آ گیا ہے، عرش کو چھوڑ کر زمینی لوگوں کے درمیان نجات دہندہ نے آ کر بسیرا کیا ہے، اور عرش پر فرشتے جو ہیں وہ اس قدر خوش و خرم ہیں کہ مسیحا کی پیدائش صرف وہی فرشتہ نہیں جو پیغام لے کر چرواہوں کے پاس آیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک لشکر، ایک گروہ آ کر اس کی تمجید اور سیلیبریشن کر رہی ہے کہ دنیا کا نجات دہندہ دنیا میں آ چکا ہے۔ یعنی ہر ایک چیز کو، اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ فرشتگان کے سپرد کام کیا ہے کہ وہ خدا کے حضور اس کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف میں اپنا وقت خرچ کریں۔ لیکن جب مسیحا نجات دہندہ، دنیا کا نجات دہندہ، گناہوں سے رہائی دینے والا بشری جامہ پہن کے زمین پر پیدا ہوا، تو وہ اس قدر خوش و خرم ہیں کہ یہاں زمین کے لوگوں کو وہ خوشی کی بشارت کس طرح سیلیبریٹ کرنی ہے یہاں بتا رہے ہیں۔ میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں اپنی سوچ کے مطابق کہ وہ پورے دل اور پوری جان سے مسیحا کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں۔ شخصی طور پر وہ پرمسرت ہیں، ان کے اندر ایک خوشی کی انتہا ہے، اور وہ اس خوشی کی انتہا میں پھولے نہیں سمائے کہ آ کر اس فرشتہ کے ساتھ جو پیغام دے رہا ہے چرواہوں کو، اس کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے 13ویں آیت کو دیکھتے ہیں، اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ، اٹس مین کہ بہت بڑی گروہ جو ہے یہاں پر وہ تمجید کر رہی ہے، خوشی منا رہی ہے، سیلیبریشن کر رہی ہے۔ اور آج ہماری جو شخصی سیلیبریشن ہے اس کے اندر ہمیں کمی نظر آ رہی ہے۔ ہم شخصی طور پر سیلیبریشن جس طرح ہمیں کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کر رہے۔ میں اگزامپل پہلے بھی دے چکا ہوں کہ 90 کے عرصے کے اندر ایسا نہیں تھا۔ جیسے جیسے دور گزرتا گیا اس کے اندر انسان نے اس بات کو اپنے اندر رائج کر لیا کہ مسیح کی پیدائش کے ساتھ بھی کوئی اور خوشی شامل کرنی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو شاید ہم اس بات کو بھول رہے ہیں کہ وہ نجات دہندہ دنیا کا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ اس زندہ خدا کے بیٹے کی خوشی کو جس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے ویسے سیلیبریٹ نہیں کر رہے۔ اگر ہم یسایہ نبی کا صحیفہ دیکھتے ہیں تو
تو یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت سے خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت میں یوں مرقوم ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باب، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا، رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ اب یہاں میں اور آپ مسیح کی پیدائش سے قریب لگ بھگ کوئی 750 سال پہلے جب ہم یسایہ کے تعلق سے پیشن گوئی سنتے ہیں تو یہاں اسے سلطنت اس کے کندھے، یعنی وہ سلطنت یعنی کل کائنات کا اختیار رکھنے والا، وہ جس کے پاس اتھارٹی ہے، جس کے پاس پاور ہے، وہ ہمارے درمیان ہے، سلطنت اس کے کندھے پر ہے، اور میں اور آپ زمین پر ہیں، اور ہم آج اس زمین پر رہتے ہوئے اس بات کو بھول چکے ہیں۔ بہت سارے مسیحی اس بات سے آج اپنے آپ کو دور کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ اس سلطنت کے مالک کی سیلیبریشن کے ساتھ اپنی سیلیبریشن کو بھی ملا کر اور مسیح یسوع کے پیدا ہونے کی خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جو کہ نامناسب ہے، جو صحیح طریقہ نہیں ہے، کیونکہ صحیح طریقہ، صحیح رستہ خدا کا کلام مجھے اور آپ کو بیان کر رہا ہے۔ وہاں پر یوسف سے فرشتہ کہتا ہے کہ وہ وہی ہے جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ پھر لوکا کے اندر ہم نے دیکھا آسمانی لشکر جو ہے وہ مل کر اس کی خوشی کی سیلیبریشن کس طرح منا رہے ہیں، وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں پورے طریقے سے۔ لیکن آج جو سلطنت کا مالک ہے، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمارا مالک ہے، اس کی سیلیبریشن، اس کی پیدائش کے دن کو ہم کس طرح آج اپنی زندگیوں کے اندر، میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں، ایک بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں آج کے اس کلام کے توسل سے، کیونکہ یہ پیغام جہاں جہاں اس ٹی وی چینل شائن سٹار ٹی وی کے ذریعے سے پہنچے گا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جب اسے سنیں گے خدا ان کے دلوں پر چوٹ کرے گا، اور وہ اس بات کو بخوبی سمجھیں گے، جانیں گے کہ پیدائش جو کہ سلطنت کا مالک ہے، اس کی پیدائش کے دن کی خوشی کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا ہے۔ میں آپ کو اس بات کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ، بہت ساری قوموں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس مسیحا کی پیدائش کی خوشیوں کو جو کہ ہم مناتے تھے اور سیلیبریٹ کر رہے تھے، جس طرح سے ہم سیلیبریٹ کرتے تھے، انہوں نے اس کو لیا اور ویسے ہی سیلیبریٹ کرنا شروع کر لیا۔ لیکن آج میں اور آپ لوگ ہم سے سیکھ کر رہے ہیں، اور ہم آج اپنی ساکھ کھوتے چلے جا رہے ہیں، جو کہ میرے اور آپ کے لیے شاید نامناسب ہے۔ مجھے اور آپ کو یہاں خدا کے کلام میں یسایہ اس سے پہلے کہ مسیح پیدا ہوتا پیشتر بیان کر رہا ہے کہ ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، یعنی ایسی ہستی ہمیں دی گئی ہے جس کی وجہ سے ہم نجات پائیں گے گناہوں سے، جس کی وجہ سے ہم ہر ایک دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ وہ اس قدر عظیم ہے کہ اس نے عرش کو چھوڑ دیا صرف اور صرف میری اور آپ کی محبت کے لیے، ہمارے درمیان آ کر رہا، بشری جامہ پہنا، تاکہ ہم اس کے ساتھ رہ کر
باپ کے حضور بڑھنے والے ہوں۔ میں آپ کو آج اس بات کے لیے خدا کے کلام کے مطابق دلیری کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ جب تک ہم اس کے کلام کے عین مطابق اس سیلیبریشن کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے، ہمارے لیے مسیح کی جو حقیقی پیدائش کی خوشی ہے وہ منانا بے معنی ہے۔ اگر کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ عجیب طور سے پیدا ہوا، کیا یہ ہمارے لیے خوشی کی بات نہیں ہے؟ پھر وہ سلطنت کا مالک ہے، سلامتی کا باپ، شہزادہ ہے وہ، اور وہ پیدا ہوا۔ آج اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو اور ایک عجیب کام ہو جائے، یا کوئی کسی شخص کے ہاں اولاد ہو اور میکسیمم 10-12 سال کے بعد اس کی اولاد ہو، تو وہ پھولے نہیں سماتا، اور یہ کمواری سے پیدا ہوا ہے۔ پھر میرے اور آپ کے لیے، میری اور آپ کی بحالی کے لیے، میرے اور آپ کے چھٹکارے کے لیے، میرا اور آپ کا باپ کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے لیے زمین پر آیا ہے، تاکہ ہم باپ کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم کریں اور اس کے حضور بڑھنے والے ہوں۔ یہ سلطنت کا مالک ہے، لیکن آج سلطنت کے مالک کی پیدائش کی خوشی کو ہم چھوڑ کر اپنی خوشیوں کو پرائورٹی دے رہے ہیں۔ اگر ہم نے شادی رکھی ہے، اس میں مسرور ہیں، اس چکر میں ہو سکتا ہے ہم چرچ بھی جانے سے اور ہو سکتا نہیں بلکہ ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے۔ کئی چرچ میں نے دیکھے ہیں، وہاں کے خدام بیچارے جب لوگوں سے پوچھتے آپ آئے نہیں، تو پاسٹر صاحب کل شادی تھی ہمارے بچے کی، ہم اس میں مگن تھے، 2 ہفتے 3 ہفتے غائب۔ مسیح کی پیدائش کی خوشی کس طرح منانی ہے پتہ ہی نہیں، بس فارمیلٹی، گھر سجا لیا، رنگ و روگن کر لیا، گلی سجا لی، اور بتا دیا دنیا کو، لوگوں کو، کلیسیا چرچ کے لوگوں کو بتا دیا ہم بہت خوش ہیں۔ ایسی نہیں، ہمیں شخصی طور پر اس بات کی خوشی اپنے اندر قائم کرنی ہے کہ ہم اس نجات دہندہ کی خوشی کے ساتھ کوئی اور اپنی ذاتی خوشی شامل نہیں کریں گے۔ ہم اس نجات دہندہ کی خوشی کے ساتھ اپنی خوشی کوئی بھی ایسی، خواہ وہ بیٹی کی شادی ہو یا کوئی دن دہاڑا، جیسے آج ہمارے لوگوں نے طے کر لیا چلیں کرسمس بھی دے دیں گے اور دن بھی طے کر لیں گے، ایسی خوشیوں کو ہمیں کلوز کرنا ہے اور اپنے نجات دہندہ کی خوشی جو کہ فرشتگان بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آیا وہ ہمارے لیے ہے اور فرشتے اس بات کے لیے خوش ہیں، اور جن کے لیے آیا ہے اور وہ اس خوشی میں کس طرح سے سیلیبریشن کر رہے ہیں، ہمیں خدا کے کلام کے مطابق پرکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا چھٹکارا دینے والا، نجات دینے والا، رہائی دینے والا آسمانی باپ کا بیٹا ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اس سال 2021 کے اندر اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو اس بات کے لیے اپنے اندر اس چیز کو قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ اب میں مسیح کی پیدائش کی خوشی کے ساتھ اپنی کوئی خوشی شامل نہیں کروں گا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ لاسٹ ایئر میں نے اپنے چرچ کے اندر یہ اناؤنسمنٹ کی کہ اگلے سال 2021 کے اندر ہم دسمبر کے مہینہ میں نہ تو کسی چرچ فیملی کے کوئی دن دہاڑا کے پروگرام پر جائیں گے، اور نہ ہی اگر کوئی فیملی شادی رکھے گی اس شادی کو اٹینڈ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم ٹوٹلی طور پر مسیح کی پیدائش کی خوشی کی طرف اور اس بشارت کو جو کہ فرشتگان دے رہے ہیں، اس بشارت کو لوگوں تک پہنچائیں گے کہ نجات دہندہ دنیا میں پیدا ہوا ہے، اس کی خوشی، اس کے پیدا ہونے کی سیلیبریشن کو ہمیں کس طرح زمین پر منانا ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ میں آج آپ سے اس ٹی وی چینل کے ذریعہ سے یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ ہم سب جو زمین پر
مسیحی ہیں، خواہ وہ کسی بھی ملک کے اندر ہیں، کسی بھی گاؤں کے اندر، جزیرہ کے اندر، دیہات کے اندر، شہر کے اندر، علاقہ کراچی کے اگر مختلف علاقوں میں آپ رہائش پذیر ہیں، آپ تک اس ٹی وی چینل کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ نجات دہندہ کی پیدائش کی خوشی کے ساتھ کوئی اور خوشی ہم نے شامل نہیں کرنی ہے، کیونکہ وہ سلطنت کا مالک ہے، سلطنت اس کے کندھے پر ہے، اور یہاں پر وہ سلامتی کا باپ بھی کہا گیا ہے۔ اگر ہم کچھ پانا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس اپنے نجات دہندہ سے، تو پھر اس کی پیدائش کے دن کی سیلیبریشن کو جیسے باپ چاہتا ہے ویسے سیلیبریٹ کریں۔ آئے ہم اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور خدا باپ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو اور اپنے سر کو جھکائیں، ہم خدا کے حضور اس کلام کے لیے اس رب الافواج کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا باپ زندہ آسمانی پتا، میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تعظیم، تیری پرستش، تیرے نام کی جے جیکار کرتا ہوں۔ وعدوں کے سچے خدا، آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ میرے باپ، میں اس بات کے لیے کہ تو نے آج اپنے لوگوں سے کلام کیا اور اپنے بیٹے یسوع کی پیدائش کے دن کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا جو ہمیں طریقہ بتایا اپنے کلام سے، فضل بخش کہ جتنی زندگیاں اس کلام کو سنیں اور ان کے دل پر یہ چوٹ لگے اور وہ تیرے بیٹے یسوع کی پیدائش کے دن کو اس طرح سے جس طرح تو چاہتا ہے سیلیبریٹ کریں، شخصی طور پر ان کی سیلیبریشن کے اندر وہ جوش، وہ ولولہ، وہ قوت، وہ طاقت، وہ جذبہ جو آسمانی لشکر کی گروہ کے اندر تھا وہ پیدا ہو، اور زمین پر اور قوموں کے سامنے اس بات کا اقرار ہو کہ نجات دہندہ کی پیدائش کی خوشی کے ساتھ کوئی اور خوشی شامل نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنی تمام جسمانی، گھریلو، جو معاشرتی خوشیاں ان کو ترک کر کے اپنے نجات دہندہ کی پیدائش کے دن کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے والے، تاکہ زمین پر اپنے بدنوں سے تیرے جلال کو ظاہر کر سکے۔ ایمان، امید، یقین کے ساتھ ہم نے جو کچھ مانگا پایا تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع کے نام سے، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔